بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک مشہور نفیہ کلام ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ربائی ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو لکھنا شروع کیا بلغ العلا بکمالہ. اس کا ترجمہ ہے محبوب پاک اپنے کمال سے بلندیوں پر پہنچے. سبحان اللہ. آگے لکھا کشفت دجا بجمالہ. ان کے حسن و جمال سے سب اندھیرے چھوٹ گئے، سب اندھیرے ختم ہو گئے. سبحان اللہ. تیسرا مصرع لکھا حسنت جمیع خصالہ. ان کی ساری ادائیں ہی بہت اچھی ہیں، ان کی ہر ادا بہت پیاری ہے. اب یہاں پر قلم رک گیا. چوتھا مصرع پورا نہیں آ رہا. سوچتے ہیں یہ کر لوں، کوئی وزن نہیں بیٹھ رہا، دل کسی پہ مطمئن نہیں ہو رہا، آگے کیا لکھوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سوچتے سوچتے رات بیت گئی. فرماتے کوئی ایسا لفظ ہو جو اس کے ساتھ فٹ آ جائے، لیکن عقل ہوش حواس خرد سب جواب دے گئے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. چوتھی مصرع لکھوں تو کیا لکھوں، ربائی کیسے مکمل کروں. اسی کشمکش کے عالم میں سو جاتے ہیں. جسم کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. دیدار نصیب ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سعدی جو تم نے ہماری نعت لکھی ہے وہ تو سناؤ. عرض کی حضور میں نے تو کئی نعتیں لکھی ہیں، آپ کو کون سی نعت سناؤں. تو سرکار نے فرمایا جو رات تم نے کلام لکھا تھا وہی کلام سناؤ. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مکمل ہی نہیں ہے. فرمایا چلو ہم مکمل کرا دیتے ہیں، جو لکھا ہے وہی سناؤ. سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. لکھا سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ آدھے سمجھ نہیں آتی کیا لکھوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ صلو علیہ وسلم. اس کا ترجمہ ہے ان پر اور ان کی آل پر درود. سبحان اللہ. ان پر اور ان کی آل پر درود. بالکل پورا وزن
یعنی جیسا پچھلا کلام تھا شیخ سعدی کا، یعنی یہ جملے وہ ہیں جو نعت کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود شیخ سعدی کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نعت کا یہ مصرع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھا ہے اور آپ نے خود عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ وہ جو سرکار کو وہ لفظ جتنے اتنے پیارے ہیں، کیوں نہ وہی لفظ ہم سب بھی پڑھیں، تو مل کر پڑھیے صلو علیہ دنیا دار لوگ اس مصیبت بلا سے اس مصیبت میں تو پڑھو کروں مدح اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں صلو علیہ وآلہ کہا کہ رضا کا کرم کسی دنیا دار کی تعریف و توصیف کے لیے نہیں چلتا تم کہتے ہو میں اس کی تعریف میں شعر لکھوں مجھے ٹکے پیسے مل جائیں گے نہیں میں دنیا داری کے لیے اپنے کرم کو بیچنا نہیں چاہتا میرا دین پارا انعام نہیں کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ چند ٹکروں کا
میں ہو تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ صلو علیہ۔ بس میں ختم کریں، کلام بہت طویل ہے لیکن میں نعت خوانی صرف نہیں کرنی کیونکہ اس بات کافی دیر سے آپ سن رہے، میں چاہتا ہوں کہ آخر میں سب مل کر پڑھ لیں تاکہ سب کا نام حضور کے ثناخانوں میں لکھا جائے۔ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بیٹھے ہیں وہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کو کہتا نا کہ یار نعت پڑھو، کہتے جی ہمیں شرم آتی ہے۔ نوجوان آیا کہتے ہیں کہ جی آپ، اس وقت میں ایک مسجد میں امام تھا، مؤذن صاحب تھے، میں نے کہا تکبیر پڑھ دو، کہتے شرم آتی ہے۔ میں کہ جو پڑھتے ہیں وہ بے شرم ہوتے ہیں۔ میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا ہے روڈ پہ چلتے ہوئے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ساری مخلوق کے سامنے کتنے لوگ گزر رہے ہیں، گانے جا رہے ہیں، انتہائی بے سرا، پھر بھی گا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت شرم نہیں آتی، جب کہا جائے اللہ رسول کا نام لے لو پھر کہتے ہیں شرم آتی ہے۔ عربی شرمانا ہے تو بری باتوں سے شرماؤ، شرمانا ہے تو گندی گالیاں نکالنے سے شرماؤ، شرمانا ہے تو بے حیائی کی باتیں کرنے سے شرماؤ، شرمانا ہے تو برے کام کرنے سے شرماؤ، شرمانا ہے تو گانے گانے سے شرماؤ، اللہ رسول کا نام لینے سے کیوں شرماتے ہیں؟ انہوں نے نہیں پڑھا، ان کے لیے ایک شعر میں نظر کر رہا ہوں، اور پھر جو ہے میں یہ دوبارہ پڑھنے کی آپ کو دعوت دوں گا کہ ان کو سرے کی سمجھ جاتی ہے نا صحیح کہ ان کو معاشرے چ رب رو لینا، ان کو معاشرے چ رب رو لینا، جڑا محبوب تو صدقے کھولے نا، ایک کی ہے کم دی زبان ظفر جڑی یار دے نا تے بولے۔ کافی دیر سے سماعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اس محفل پاک میں حاضری ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان بنائے۔ بھائی محمد شعیب قریشی صاحب نے وضو فرمایا کہ آپ نے حاضر ہونا ہے، تو حسب وعدہ میں حاضر خدمت ہو گیا۔ خوشی ہوئی ہے آپ حضرات کے جذبے کو دیکھ کر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل سجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس موقع پر بلکہ میں اپنی بات کا آغاز اللہ رب العزت کی لا ریب فیہ کتاب کی آیت کریمہ کی تلاوت سے کر چکا ہوں، اور پھر اس گفتگو کا آغاز میں اس محبوب کریم رؤوف الرحیم کی ذات مبارکہ پر کلام کرنے سے پہلے اس خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بے شمار تحفے پیش کرتا ہوں کہ جو خدا رات کی تاریکی ہونے کے بعد صبح کا اجالا فرماتا ہے، سبحان اللہ، خدا جو پیدا ہوتے ہی بچے کو دودھ پینے کا شعور عطا فرماتا ہے، وہ خدا جو کائنات میں دکھی دلوں کا سہارا ہوتا ہے، جب ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو صرف وہی رب نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں بھی نہیں روکتا، سمجھ میں نہیں آتا وہ پہلوان وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس لیے اپنی مخلوق کو بنایا اور پھر اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پہ سجایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اس کے سر پر رکھا، ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ بنایا، اور پھر اس رب کریم نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا، یہ معاہدہ کیا، یہ عہد کیا، یہ پیمان کیا کہ اے میرے محبوب، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، جس ہوا خلا فضا کے جھونکے پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس درخت کے پتے پر، جس پانی کے قطرے پر،
جس ریت کے ذرے پر اور جس انسان کے دل دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں وہاں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ بابرکت محفل ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جب اس محفل سے اٹھیں تو اپنی جھولی کو اللہ کی رحمتوں سے بھر کے جائیں، اپنے گناہوں کو جھاڑ کے جائیں۔ اس رب کائنات کے محبوب کا تذکرہ ہے جس کا تذکرہ خود رب رحمان نے پورے قرآن میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ موقع مل جائے کہ ان کا ذکر ہو۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کوئی ان کا تذکرہ چھیڑ دے بس، اور اس کو سن کر چین اور قرار آتا ہے۔ تو کسی نے دیکھا تھا مجنو کو، لیلا مجنو کی محبت جو ہے وہ مثالی ہے۔ کسی نے اسے دیکھا تھا، ریت پہ نام لکھتا ہے لیلا کا، پھر مٹا دیتا ہے، پھر نام لکھتا ہے لیلا، پھر ہاتھ میں اپنے برابر کر دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر مٹا دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا مجنو کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ گفت نام لیلا مشق کنت، میں لیلا کے نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب لیلا کا نام لکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو پھر بندہ مومن کے لیے مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہیں تسکین دیتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ میخانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بارش ہوتی ہے تو اس سے زمیندار خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس سے زمین کو جان ملتی ہے، اس کو زمین کو زندگی ملتی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو دکاندار خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بازار کی رونق ہوتی ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو ایماندار خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو روشنی ملتی ہے۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میاں سردار احمد صاحب فیصل آباد کے مشہور بزرگ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب دیکھنا ہو کہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے تو اس کے سامنے حضور کا ذکر کر دو، اور پھر دیکھو کہ جس کا ذکر سن کر چہرہ خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے تو سمجھ لو کہ مومن ہے، اور اگر حضور کا ذکر کرنے سے ماتھے پہ بل پڑ جائیں، رنگ پھک ہو جائے، تو سمجھ لو پھر اس کے جبے داڑھی اور دستار تو مت دیکھو، یہ مت دیکھو کتنی بڑی داڑھی ہے، کتنا بڑا جبہ رکھا ہوا ہے، کتنا بڑا حافظ عالم مولوی قاری ہے، نہیں، سمجھو ذکر مصطفیٰ سے خوش نہیں ہو رہا، سمجھو ایمان سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے۔ پھر اس لیے میرے دوستو یہ سعادت کی بات ہے، ہم کہتے ہیں ذکر نبی دا کرتے رہنا، ذکر نبی دا کرتے رہنا، چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کرتے رہنا۔ سارے نے پڑھو، سارے جنہوں چنگا لگتا ہے صرف وہی پڑھے، بس کوئی تکلیف نہیں دینا۔ جن حضور نال پیار نہیں میں انہوں زحمت دین واسطے تیار نہیں۔ ذکر نبی دا کرتے رہنا، ذکر نبی دا کرتے رہنا، چنگا لگتا ہے، ایسے بہانے رل مل بیٹھنا، چنگا لگتا ہے۔ دیکھنا کئی لوگ جھگڑا نکلا
اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی شطرنج کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی تاش کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی گپ شپ لگانے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے, کوئی اللہ معاف کرے کسی فوتگی پہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ جو مل بیٹھنے کے مواقع ہوتے ہیں نا, مختلف مواقع ہوتے ہیں, تو کتنے ہی خوش نصیب ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے, ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے. مسجد نبوی دے وچ جانا تے نکرے ہو کے بیٹھ جانا, تے روضہ پاک نو تکدیا رہنا چنگا لگدا ہے, ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے. ٹائم بتا دیں کہ کتنی دیر کرنا ہے تاکہ اس کے حساب سے میں چلوں. یہ نہ کہ آپ ایک دم کہیں آپ بریک لگائیں اور میں 10:05. آپ 20-25 منٹ چلیں جزاک اللہ. تاکہ اب مجھے پتا ہو نا میری لمٹ اتنی ہے تاکہ اس کے مطابق میں اپنی گفتگو کو اس میں ٹھیک ہے. چلیں پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں. دیکھیے حضرات محترم, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ اتنا کرم ہے کہ اس نے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. سبحان اللہ. اللہ کا ہم پہ کرم یہ ہے کہ اس نے محبوب کا امتی بنایا. رب کوئی جانور بنا دیتا, کتا بنا دیتا, بچھو بنا دیتا, کوئی ذلیل حقیر, کوئی چونٹی کیڑی مکوڑی بنا دیتا, ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں. ہم نے تمنا ہی نہیں کی تھی, خواہش ہی نہیں کی تھی کہ ہمیں انسان بنا دے. رب کا کتنا کرم ہے اپنی افضل ترین مخلوق میں ہمیں بدلا, پھر اپنے محبوب کا رب تعالیٰ نے ہمیں امتی بنا دیا. اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وہ نعمت ہے, وہ نعمت ہے جس کی امت میں ہونے کے لیے اللہ کے نبی کی دعائیں مانگتے ہیں. سبحان اللہ. اس امت کی کیا برکات ہیں, یہ ٹاپک نہیں چھیڑنا نہیں تو بات پھر دور نکل جائے گی. میں ابھی تمہیدی مراحل میں ہوں, آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ ہوتی. پہلے 2-3 خطاب ہو چکے ہیں, آپ نے سنا. میں چاہ رہا تھا ان کی گفتگو سے میں کہ جہاں پر یہ ختم کریں گے میں وہیں سے بات آگے شروع کروں گا. اب یہ تمہید ہے, میں اس طرف آتا ہوں. سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہمیں جان عطا فرمائی. حضور کے صدقے ہمیں ایمان ملا, حضور کے صدقے ہمیں ماہ رمضان ملا, سرکار کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا. نہیں مجھے کہنے دیجئے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں خود رب رحمان ملا. رب کو نہیں جانتے, نہ جانتے کہ رب کون ہے. اور حضور کی آمد سے پہلے آپ تذکرہ سن رہے تھے, زمانہ جاہلیت میں جب حضور کی بعثت ہوئی کیا حالات تھے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اللہ اکبر. رب موجود تھا مگر اس کے بندے جانتے نہ تھے. رب کی موجودگی کے باوجود کوئی کسی درخت کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے, کوئی کسی پتھر کو معبود بنا کے بیٹھا ہے, کوئی شجر و حجر کو اپنا خالق اور مسجود سمجھ رہا ہے, اور کوئی مظاہر فطرت کو اپنا خالق اور قسمت کا, مختلف جانوروں کو, کوئی چاند اور سورج کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے, اس کے آگے اپنی جبین نیاز جھکا رہا ہے. مصطفیٰ کی تشریف لائے, فرمایا لوگوں یہ مظاہر فطرت تمہارے خدا نہیں ہے, تمہاری پیشانی رب نے ان چیزوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنائی تھی, اور 360 بتوں کے پجاریوں کو ایک خدا کے آگے جھکا دی. رب کا پتہ بتایا تو مصطفیٰ نے بتایا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. بڑے لکھے آپ بیٹھے
بات کو آگے سبحان بڑھاؤں. اللہ سبحان اللہ. دیکھیے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، آپ سے پوچھا جائے کیا جواب ہوگا؟ جب کسی محفل میں یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کون ہے تو ہر شخص اپنی عقل کے مطابق جواب دے گا، بے شک. ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق جواب دے گا. کوئی کہے گا رب وہ ہے جو بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے، کوئی کہے گا رب وہ ہے جو مشکلات کو حل کرنے والا ہے. کسی کا جواب ہوگا کہ اللہ وہ ہے جو بہاروں کو لانے والا ہے. کوئی کہے گا اللہ وہ ہے جو سب کو روزی دینے والا ہے. کوئی کہے گا خدا وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی خدا کی مختلف صفات کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن سننے والے کی تسلی نہیں ہوتی. کسی نے کہا کہ خدا وہ ہے کہ جو زمین کو بنانے والا ہے، کسی نے کہا کہ خدا وہ ہے جو آسمان کا خالق ہے، کسی نے کہا